ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ مبین بیان سے ہے، بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کرنا۔ المبین واضح روشن، جس نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہو۔ انا بے شک ہم نے، جعلناہ بنایا اس کتاب کو، قرآنا عربیا عربی زبان کا قرآن ہے۔ تو یہ کتاب ہے لیکن اس کو ہم نے نام دیا ہے قرآن کا، اور اتارا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے، اتارا ہے، تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، فی ام الکتاب، اصل کتاب میں موجود ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اصل کتاب میں، ام الکتاب میں موجود ہے، اور ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ رب العزت کے حکم سے ہر چیز تحریر ہے اور موجود ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر کہیں بنایا نہیں گیا، کسی انسان نے اس کو نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کی جو اصل کتاب ہے وہاں سے اتارا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن بے شک ام الکتاب کے اندر ہے، لدینا، اور وہ ام الکتاب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لعلی، بڑی شان والی ہے، حکیم، حکمت والی ہے، بڑی شان اور حکمتوں سے بھرپور ہے وہ۔ افنضرب، کیا ہم چھوڑ دیں، عنکم، تمہیں، الذکر، نصیحت کرنا۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں، صفحا، اس بنا پر، ان کہ، کنتم، ہو تم، قوما مسرفین، حد سے بڑھ جانے والے لوگ، اس بنا پر کہ تم حد سے تجاوز کر گئے ہو، کیا ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہماری طرف سے بتدریج تمہیں نصیحت ہوتی رہے گی۔ وکم، اور کتنے ہی، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من نبی، انبیاء علیہم السلام، ہم نے کتنے ہی انبیاء علیہم السلام بھیجے، فی الاولین، پہلے لوگوں میں یا پہلی قوموں میں، وما یاتیہم، اور جو بھی آتے تھے ان کے پاس، من نبی، کوئی نبی، وما یاتیہم من نبی، اور جو بھی ان کے پاس کوئی نبی آتے تھے، الا، تو یقیناً ایسا ہوتا تھا، کانوا بہ یستہزئون، کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کانو ہوتے تھے وہ، بھی ان کے ساتھ، یستہزئون مذاق اڑاتے، تو وہ ان انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ فأہلکنا، تو ہم نے ہلاک کیے، اشد منہم بطشا، اشد، جو کہیں زیادہ تھے، منہم، ان سے، بطشا، طاقت میں، ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ اور ان سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں ہم نے ہلاک کی۔ ومضا، اور گزر چکی ہیں، مثل الاولین، پہلے لوگوں کی مثالیں، اور جو پہلے لوگ ہیں ان کی مثالیں بیان ہو چکی ہیں۔ وَلَئِن، اور یقیناً اگر، سألتہم، آپ ان سے پوچھیں، من، کس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو،
والارض اور زمینوں کو. اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ تو ضرور بالضرور یہ لوگ کہیں گے خلقہن انہیں پیدا کیا ہے العزیز العلیم اس ذات نے جو بے انتہا غالب ہے، قوت والی ہے، اور العلیم بے انتہا علم والی ہے. الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدا گہوارا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارا بنایا. آپ جانتے ہیں کہ مہد جو ہے یہ کئی دفعہ اس چھوٹے سے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں بچہ آرام کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہو تو اسے پنگھوڑا بھی کہتے ہیں، گہوارا بھی کہتے ہیں. بچہ اس میں کھاتا بھی ہے، بچہ اس میں پیتا بھی ہے، بچہ اس میں قضاء حاجت بھی کرتا ہے، بچہ اس میں کھیلتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو انسان کے لیے قابل رہائش بنایا ہے کہ وہ کھائے بھی، پیے بھی، وہ بھاگے بھی، دوڑے بھی، اپنے معمولات بھی انجام دے. وجعل اور بنائے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے فیہا اس زمین میں سبلا راستے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ، راہ حاصل کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو زمین میں انسانوں کے لیے راستے بنائے تاکہ انسانوں کو سیدھا راستہ میسر ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی ہدایت کا راستہ نہ بتائے ان کو؟ کیسے ممکن ہے؟ اس نے زمین بنائی، زمین میں اس نے ہموار جگہ بنائی تاکہ لوگ چلیں، راستے بنائے تاکہ لوگ چلیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے صرف چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے راستے نہ بنائے؟ تو قرآن کریم دراصل زندگی گزارنے کے لیے راستہ ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اس اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ. والذی اور وہ ذات ہے نزل جس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی بقدر ایک مخصوص مقدار میں، بقدر ایک مخصوص مقدار میں. فانشرنا پھر ہم نے زندہ کیا بہی اس کے ذریعے بلدۃ میتا مردہ زمین کو، پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک تخرجون اسی طرح تم بھی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. والذی اور وہ اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا فرمائے الازواج جوڑے کلہا ہر چیز کے، ہر چیز کے اس نے جوڑے پیدا کیے. وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے من الفلک کشتیوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، ما ترکبون وہ جن پر تم سواری کرو. تو اس نے مویشیوں میں سے اور کشتیوں میں سے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی. لتستوو تاکہ تم سوار ہو، علی ظہورہ ان کی پشتوں پر، لتستوو علی ظہورہ تاکہ تم ان کی پشتوں پر سوار ہو. ثم تذکروا اور پھر تم یاد کرو نعمت ربکم اپنے رب کا احسان، اذ استویتم علیہ جب تم ان پر سوار ہو جاؤ، جب تم ان پر سوار ہو جاؤ اپنے رب کا احسان یاد کرو، اور یاد کر کے ان الفاظ میں اس کا اظہار کرو. وتقولوا اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان بہت بابرکت ذات ہے الذی جس نے سخر
جس نے مسخر کیا، قابو میں دیا، لنا ہمارے، ہذا یہ، جس نے ان کو ہمارے قابو میں دیا، ہمارے کنٹرول میں دیا، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لہو ان کو، مقرنین قابو کر سکنے والے، حالانکہ ہم ان کو قابو کر سکنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، لوٹ کر جائیں گے، اور ہم نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک یہاں پر مختصر سا لیکن بڑا جامع تعارف کروایا گیا، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک، زمینوں سے لے کر آسمانوں تک، خشکی اور تری، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے تخلیق کی گئی، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے انسانوں کے لیے، اور اجازت ہے کہ انسان اس اللہ کی نعمت سے استفادہ کریں، اور استفادہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں اور اس کو یاد رکھیں۔ چنانچہ جب ان سے استفادہ کریں، ان کشتیوں پہ سوار ہوں اور ان سواریوں پر سوار ہوں، تو ان کی زبان پر اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اعتراف ہونا چاہیے۔ کیسے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہی سفر کی دعا بھی ہے، جب بھی آپ سفر میں روانہ ہو یہ دعا پڑھا کریں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اس رب کے فرما بردار رہتے، اس کے عبادت گزار رہتے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے، اور اس کا جو حق ہے وہ اس رب کو دیتے۔ لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا، بنا لیے، لہو، اس اللہ کے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جز، اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ، اللہ کا جز بنا دیا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا، بیٹا بنا دیا، مشرکین نے بیٹیاں بنا دیا ملائکہ کو، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح اور مشرکین نے کسی نہ کسی شکل کے اندر اللہ کے بندوں کو یا پھر اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو خدائی میں شامل کر دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا ڈالا۔ ان الانسان، بے شک جو انسان ہے نا، لکفور، مبین، لکفور ناشکرہ ہے، مبین بہت بڑا، بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے انسان۔ بس یہاں تک۔